بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی چیک میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ آڈیوز لیک ہوئیں۔ حضرت کی بیٹی کی بھی ایک ویڈیو آئی اور تبلیغی جماعت کے مستقل اکابروں کی بھی بہت ساری آڈیوز اور کچھ پیغامات موصول ہوتے رہے، جس سے ہمارے یہاں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ان چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے وہ بھی آ کے ان بڑے بزرگوں کے درمیان اپنی ٹانگیں اڑا رہے ہیں، یعنی جن کے گھر والے نہیں سنتے وہ آ کے لاکھوں کروڑوں کے رہنما کو، قائد کو آ کے سمجھانے کی اور سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلانا غلط ہے، فلانا صحیح ہے، اور ہمارا شیخ صحیح ہے، فلانا شیخ غلط ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک وہ آدمی جس کی ساری زندگی تبلیغ اور دعوت کی نظر ہو گئی، قربان کر دیا اس نے اپنی لائف سٹائل کو، قربان کر دیا اس نے اپنے مال کو، قربان کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت کو۔ جس زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کسی اکابر تبلیغ کے بیانات لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے، 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں میں، سن 2000 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی گلی محلے کی ہر چوراہے پر مولانا طارق جمیل صاحب کے کیسٹس اویلیبل تھے۔ مولانا کسی زمانے میں بھی اپنے آپ کو ایک محدود کام کرنے والے نہیں رکھا، وہ ہمیشہ سے عالمی شخصیت ہے۔ میڈیا پہ کام ان کا بعد میں آیا جب ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا، اس سے پہلے بھی وہ میڈیا کا استعمال، ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ سب باتیں اکابرین تبلیغ کے سامنے تھیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اکابرین تبلیغ اس وقت زمانے میں موجود تھے جس زمانے کے اندر کسی بھی اکابرین تبلیغ میں سے کسی ایک کے بھی بیانات کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی تھی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں پورے پاکستان نہیں پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کو سننے والے، ان کو چاہنے والے اس وقت بھی پوری دنیا میں تھے اور آج بھی پوری دنیا میں ہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، 60 سال کا قریباً عرصہ اس نے اپنی تبلیغ کے اندر لگایا، آج وہ آدمی جن کو 20 سال 30 سال ہوئے وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور روک دیتے ہیں کہ حضرت آپ تبلیغ نہیں کریں گے، حضرت آپ یہاں پہ جو ہے وہ بیانات کے اندر حاضر نہیں ہوں گے، حضرت آپ جو ہے وہ اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایک عام آدمی کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ اجتماع کے اندر آؤ، شریک ہو جاؤ، اور اتنے بڑے بزرگ کو آپ جا کے منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماع میں شرکت نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ عالم کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، سب آ جائیں، اور مولانا جیسے آدمی جس کے لیے سارا عالم جان دینے کے لیے تیار ہے، سارا عالم ان کی بات کے اوپر آنسو بہاتا ہے، سارا عالم ان کی بات سنتا ہے، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے نہیں ہیں، آپ آئیں نہیں، آپ آئیں گے تو ہم رکاوٹیں ڈالیں گے، ہم گڈھے کھودیں گے، ہم گاڑیاں کھڑی کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جس طرح دوسرے اکابر آ رہے تھے آپ ان کو بھی آنے دیتے، ان کو بھی اپنی بات کرنے دیتے، ان کو رکھنے دیتے اپنا مدعا سامنے۔ اور تبلیغ کے اندر سوائے بیانات کے ہے کیا؟ آپ ان سے بیانات ہی لے لیں گے تو پھر وہ کیا کرنے کے لیے آئیں گے وہاں پہ؟ میں حیران ہوں کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنے متکبر آدمی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیان دو، یہ تو تکبر کی بات ہے۔ وہ بھائی ان کا لیول، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس نے کام 2 دن کا نہیں کیا، جس نے کام 2 سال کا نہیں کیا، وہ آ کے 20 سال والے کو، 40 سال والے کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا ناجائز کر رہے ہیں تو اس کی نظائر میں آپ کو کئی صحابہ کے واقعات سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ پیش آیا کہ غزوے سے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے واپسی کے اوپر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے، خاص طور پر قریش مکہ، ان کو بہت زیادہ نوازا گیا، اور اس کے مقابلے میں وہ صحابہ کرام جو انصاری تھے، بہت قدیم تھے، ابتدائے بدر سے اور احد سے خدمات دے رہے تھے، ان کو نہیں نوازا گیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات کر دی کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا موقع آتا ہے تو ہمیں یاد کرتے ہیں، جب مال غنیمت بانٹنا ہوتا ہے تو قریش مکہ اور اپنے خاندان والے یاد آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور سب کو جا کے کمرے میں الگ کیا، سب قریش مہاجرین کو باہر نکال دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں،
کیا تم جہالت پر نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں علم دیا۔ کیا تم گمراہی کے راستے پر نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ اب معاذ اللہ کوئی آدمی کہے گا یہ اللہ کے رسول تکبر کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، جب ایک انسان اپنے حق کو اور اپنی فرض شناسی کو نہ پہچانے تو اس کو بڑے بزرگ باور کرایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو باور کرایا کہ انتم یا انصار، اے انصاری لوگوں، تم تو میرے اندر کے لوگ ہو، یہ تو باہر کے لوگ ہیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، گائیں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو سارے چیخے مار مار کے رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں کے اوپر بعض لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے جو ظاہراً تکبر کے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تکبر نہیں ہے۔ وہ ایک لوگوں کو ان کے فرض اور ان کے مرتبے کی احسان فراموشی نہ کرنا، اس کے اوپر نصیحت کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ میں سے آج کل بہت بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے مدرسے کے محتممین حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے مدرسے تنقید کر رہے ہیں مولانا کے اوپر اور ان کو متکبر ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ جس مدرسے کے اندر دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ یہاں میں نے 30 سال لگائے ہیں اور آپ کا ایک اسٹوڈنٹ سامنے آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے کہ حضرت آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ آئیں اور یہاں سے دراسات کو پڑھائیں اور نکل جائیں خاموشی سے باہر؟ آپ دارالفتہ میں نہ بیٹھا کریں، آپ بخاری کی اور مسلم کی بڑی بڑی کتابیں نہ پڑھایا کریں، آپ پڑھائیں اور اولیٰ کے اندر درجے کو پڑھائیں۔ تو کیا وہ اس کو گوارا کر لے گا؟ کیا وہ کھڑے ہو کے سامنے یہ نہیں کرے گا، کہے گا کہ کیا تمہیں میں نے چلنا نہیں سکھایا؟ کیا تمہیں میں نے انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھایا؟ کل تک تمہیں میں نے قلم پکڑ کے لکھنا سکھایا؟ تمہیں میں نے جو ہے وہ ایک ایک لفظ پڑھا کے جو ہے بولنا سکھایا، اور آج تم مجھے سمجھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو مولانا نے اگر چند باتیں جذبات میں ایسی کر دی ہیں تو ان کو اسی پر محمول کیا جائے کہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مولانا نے نام لے لے کر بتایا کہ فلانا خورشید ہے، یہ میرے آگے کا بچہ ہے، یعنی اس کو ابھی میرے سامنے آیا تھا، میں نے اس کو بیانات دلوائے، فلاں فلاں لوگ ہیں جو آج بڑے بن کے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو لگوایا، ایک زمانہ تھا ان کی بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی، میں نے ان کو آگے کیا، اور آج یہ کھڑے ہو گئے میرے آگے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے، آپ فتنے کا باعث بن رہے ہیں، آپ یہاں پہ خلفشار کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ایک آدمی بڑھاپے کے اندر پہنچا ہوا ہے، ایک آدمی بزرگ ہے، اس آدمی کی دینی خدمات اتنی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی 100 زندگیاں بھی وہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتی جتنی اس آدمی نے ایک چھوٹی سی زندگی میں انجام دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتہ ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے، ہوئی ہوگی ان سے غلطیاں، کسی ایک سیاستدان کی ہمدردی یا ایک سیاستدان کی رہنمائی یا ایک سیاستدان کی جو ہے کے بارے میں زیادہ ان کی باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگ گئی ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ غلط کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز بھی نہیں کہ اس کی ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیا جائے، اس کی ساری قابلیتوں کو زمین میں ملا دیا جائے، اس کو اپنے سے ایسا جدا کر دیا جائے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کھڑا ہو کے اگر متنفر ہو کے ایک الگ جماعت بنانے کے در پہ ہو گیا تو آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ کیا آپ نے ہندوستان کے اندر مولانا سعد صاحب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور وہاں کے اکابر کا حال نہیں دیکھا کہ جہاں جماعتوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ جا کے 2 مسلک بن چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گشت و گریباں ہیں، مساجد کے اندر ڈنڈے اور لاٹھیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی یہ منظر قائم ہو جائے؟ ذرا سی آپ کے اندر غور و فکر اور سوچ نہیں ہے کہ آپ نے معاملات کو، نزاکت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ جو معاملات اندرون خانہ حل ہونے تھے وہ آپ نے عوام الناس کے سامنے حل کرنا شروع کر دیے۔ جب آپ روڈیں بند کریں گے، جب آپ ان کی گاڑیوں کے آگے گاڑیاں کھڑی کریں گے، ان کو آنے سے روکیں گے، 10 آدمیوں کا وفد بھیجیں گے کہ آپ نے آنا نہیں ہے، تو معاملات تو خراب ہی ہوں گے۔ آپ ان سے دین کی بات کروا رہے ہیں، انہوں نے کب آ کے کسی تبلیغی اجتماع کے اندر آ کے عمران خان کی حمایت میں بات کری؟ انہوں نے کب آ کے کسی تبلیغی اجتماع کے اندر آ کے اپنی سیاسی یا اپنی میڈیا سے یا دوسرے متعلق بات کری؟ جب وہ تبلیغ کے میدان میں ہوتے ہیں تو دعوت کی بات ہی کرتے ہیں، اس کے منہج کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کے اسلوب کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملات کو کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس آدمی سے کیسی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا سب سے بڑا خطیب، ان کو کوئی دنیا کے اندر مانے یا نہ مانے، پورا عالم یہ بات مانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے آباء و اجداد بھی نا، باپ دادا بھی، وہ ان کے بیانات سن کے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو خیر ہر ایک نے سنے ہی ہیں، آنسو بہائے ہی ہیں، ان کے بیانات سن کے اپنی زندگیوں کو درست کیا ہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں آدمی ایسے ہیں کہ وہ خود نہیں تو ان کے والدین ان کی مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین کے رستے پر آئے ہیں، دعوت کے رستے پر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو مدارس میں داخل کیا۔ اتنے بڑے محسن
اتنے بڑے عظیم مربی، اور اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے کہ آج وہ مجمع کے اندر کھڑا ہو کے رو رہا ہے، اپنے صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ ذرا سی شرم اور ذرا سی غیرت اور ذرا سی حیا نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، جن کو جمعہ 8 دن ہوئے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے خلاف اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو گلی کے اندر ان کا بچہ نہیں سنتا، جن کی بات کو گھر کے اندر اس کی بیوی نہیں سنتی، وہ کھڑا ہو کے آج مولانا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کس طرح بات سمجھانی چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کڑتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل جو ہے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہے ان تمام باتوں کے اوپر کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم اتنا گروپ بندی کا، کیوں اتنے حسد کا، کیوں ہم اتنی تنگ نظری کا، کیوں ہم اتنے جمود کا شکار ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے طرز کے مطابق اگر دین کا کام نہیں کرتا تو ہم اسے دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ جو طرز اختیار کیے ہیں، کیا آپ اکابر علماء سے اس کی جو ہے وہ نظیر دکھا سکتے ہیں؟ بتائیں صحابہ نے کتنے گشت کیے، کہاں چلہ لے کے 4 مہینے کے لیے نکلتے تھے؟ بتائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیروزے میں جاتے ہوں، گشت کرتے ہوں، 6 منٹ کی بات کرتے ہوں، 6 نمبر بات کرتے ہوں، یہ ساری اصطلاحات آپ ذرا قرآن و حدیث سے دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ لا محالہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت ہی ایک تجدیدی کام کیا تھا، جس کے اوپر اکابرین علماء نے ان کی رہنمائی کی، ان کی سپورٹ کی، ان کی مساعدت کی، ان کی مدد فراہم کی، تب جا کے یہ عوام الناس کے اندر مقبول ہوئے، تب جا کے عوام الناس کے اندر اس کی ترغیب و اشاعت اور اس کا سلسلہ پھیلا۔ ورنہ اگر اس کے حقیقی اور اس کے حقیقی جو ہے وہ استدلال میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشکالات نکل آئیں گے، بہت سارے اس کے اندر اعتراضات نکل آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولانا الیاس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمود کی چادر کو اپنے اوپر اس سے اتارا، ایک طرز دعوت کا لے کر آئے، اپنے اکابر کی، اپنے علماء کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی، اس کو خلاف سنت قرار دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتیں بھیجی تھانہ بھون اور کہا کہ حضرت کی خدمت میں نہ جانا، حضرت کے آس پاس علاقوں میں محنت کرنا، جب حضرت اس محنت کا اثر دیکھیں گے تو حضرت خود متوجہ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بزرگوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، تو دعوت کی نیت سے نہ جاؤ، ہمیشہ اصلاح کی نیت سے جاؤ، وہ تم سے زیادہ بہتر کام کے اندر مصروف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کا ایک عام فہم طبقہ، ایک عامی طبقہ، وہ سمجھتا یہ ہے کہ بس ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دین کا سب سے حقیقی اور سب سے بہترین کام ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دین کا کام کر ہی نہیں رہا۔ جو جہاد کا کام کر رہا ہے وہ دین کا نہیں ہے، وہ تو نفسانی ہے۔ جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہا ہے وہ دین کا نہیں ہے۔ جو تصنیف و تالیف کا کر رہا ہے وہ دین کا نہیں ہے۔ جو دعوت و تبلیغ کے علاوہ کسی اور کام میں بھی لگا ہوا ہے، گویا کہ وہ دین کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے طرز کے مطابق وہ دین کا کام نہیں کر رہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اتنا جمود کا شکار ہونا اچھی بات نہیں ہے، اتنی احساس کمتری کا شکار ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عالم کے اندر انقلاب برپا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عالم میں رہنمائی کا اور ہدایت کی فضاؤں کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔ ہم یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح امتیاز کے طور پہ پیش کی ہے کہ ہم مسلمہ کسی کی طرف رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کے، اپنے علاقے کی دعوت کے کاموں سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت کے رستے پر لے آئیں گے۔ تو اس اتحاد کی فضا کو، اس یگانگت کی فضا کو پامال نہ کیا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ معاملات جو اندرون خانہ ہیں ان کو اندرون خانہ ہی حل کیا جائے، ان کو چوراہوں اور چوک کے اوپر ہنڈیاں ان کی نہ پھوڑی جائے کہ کل کلا کوئی آپ کے لیے اور سب کے لیے مسائل کا اور اختلافات جو ہے سب کے لیے زحمت کا اور دشمنوں کے لیے ہنسنے کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔